رامپور کے جنگل کا بادشاہ ایک انصاف پسند اور طاقتور شیر تھا۔ اس کے دور حکومت میں سب جانور سکون اور خوشی سے رہتے تھے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے جنگل میں عجیب واقعات ہونے لگے تھے، جن کی وجہ سے جانوروں میں بے چینی پھیل گئی۔ سب اپنی پریشانی لے کر شیر سنگھ کے پاس آتے اور کہتے کہ جنگل کے جانور دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ شیر سنگھ حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جانوروں کی طاقت ختم ہو جا رہی ہے۔ پھر اسے خبر ملی کہ جنگل کی کالی غار سے کوئی ایسی طاقت نکل رہی ہے جو سب کی قوت چھین رہی ہے۔ یہ جان کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اگلی صبح سب جانور شیر سنگھ کی قیادت میں کالی غار کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر میں وہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ واقعی پراسرار تھی۔ چاروں طرف دیواروں پر عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کوئی پیغام دیا جا رہا ہو۔ شیر سنگھ نے سب سے عقل مند لومڑی سے کہا وہ ان تصویروں کا مطلب سمجھے۔ لومڑی نے غور سے دیکھا اور بتایا کہ ایک تصویر میں ایک بابا کے ہاتھ میں جادوئی پتھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پتھر کسی نیک ہاتھ میں ہو تو سب کچھ درست ہو جائے گا، لیکن اگر یہ کسی برے انسان کے ہاتھ لگ جائے تو تباہی پھیل جائے گی۔ غور شیر سنگھ نے دیکھا کہ پتھر وہیں پڑا ہے، نہ کسی اچھے کے ہاتھ میں ہے نہ برے کے۔ سب سوچ میں پڑ گئے اور کوئی حل نہ نکل سکا۔ سب مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ اسی رات شیر سنگھ نے خواب میں دیکھا وہی بابا جس کی تصویر غار میں بنی تھی۔ بابا نے کہا وہ جانتے ہیں کہ شیر سنگھ پریشان ہے کیونکہ غار میں رکھا پتھر جنگل کی طاقت کھینچ رہا ہے۔ بابا نے بتایا کہ اس پتھر کو کسی نے بری نیت سے چھوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ شیر سنگھ نے پوچھا کہ اس برائی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ بابا نے کہا کہ صرف ایک ہی حل ہے، ایسا جانور تلاش کیا جائے جو پاک ہو اور جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اگر ایسا جانور پتھر کو چھوئے تو وہ سب طاقتیں واپس آ جائیں گی۔ خواب سے جاگنے کے بعد شیر سنگھ سوچ میں پڑ گیا، ایسا جانور کہاں سے ملے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟ اگلی صبح اس نے جانوروں کی مجلس بلائی اور خواب کا حال سنایا۔ سب حیران رہ گئے، لیکن چونکہ اور کوئی راستہ نہ تھا، سب نے مل کر طے کیا کہ ایسے جانور کو ڈھونڈیں گے۔ تلاش شروع ہوئی۔ ہر جانور سے سوال کیا گیا۔ کسی نے کہا وہ روز شکار کرتا ہے اس لیے گناہ گار ہے۔ کسی نے کہا اس نے محبت میں بے وفائی کی جو گناہ ہے۔ کوئی سبزی خور تھا مگر اس کی زندگی میں بھی ایسے گناہ تھے کہ وہ پاک نہ رہا۔ حتیٰ کہ ہرنی بھی گناہ گار نکلی کیونکہ شادی سے پہلے اس کی چیتے سے تعلق رہا تھا، جس پر اس کا ہرن شور ناراض ہو کر اسے چھوڑ گیا تھا۔ شیر سنگھ نے عقل مند لومڑی سے مشورہ کیا، وہ بھی مایوس ہو چکی تھی۔ سب جانور نا امید ہو کر لوٹ گئے۔ اسی رات پھر بابا شیر سنگھ کی خواب میں آئے۔ شیر سنگھ نے التجا کی کہ وہ خود ہی بتا دیں کہ وہ جانور کون ہے۔ بابا نے کہا جنگل کی سرحد پر چمیلی نام کی بکری رہتی ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ سن کر شیر سنگھ نے طے کیا کہ اگلے دن وہ اس سے ملاقات کرے گا۔ اگلی صبح اس نے سب کو بتایا اس نے پاک جانور ڈھونڈ لیا ہے۔ شام کو سب جانور شیر سنگھ کے ساتھ چمیلی کے پاس پہنچے اور حال سنایا۔ چمیلی نے کہا اگر اس کی مدد سے جنگل کی مشکل دور ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ساتھ چلے گی۔ سب اس کو لے کر غار پہنچے۔ جب چمیلی نے پتھر کو چھوا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ سب حیران رہ گئے اور مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ اسی وقت چنٹو خرگوش دوڑتا ہوا آیا۔
اور خبر دی کہ جس بکری کو وہ ساتھ لائے تھے وہ اصلی نہیں تھی، بلکہ بھیڑیے نے اصلی بکری کو قید کر لیا تھا اور اس کی جگہ خود کو بھیس بدل کر بھیجا تاکہ طاقتیں واپس نہ آئیں اور وہ جنگل کا بادشاہ بن سکے۔ جب بھیڑیے کا راز کھلا تو شیر سنگھ نے اس سے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ بھیڑیا بولا، وہ جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ شیر سنگھ نے کہا، اب اسے جواب دینا ہوگا۔ اگلی صبح سب کو خوشخبری ملی کہ طاقتیں واپس آ گئی ہیں، کیونکہ اصلی چمیلی کو آزاد کرا کے غار لایا اور اس نے پتھر کو چھو کر سب کو ٹھیک کر دیا۔ بھیڑیا حیران رہ گیا، اگر وہ ابھی بھی قید ہے تو طاقتیں کیسے واپس آئیں؟ اسے بتایا گیا کہ راتوں رات اصلی بکری کو رہا کر کے غار لایا گیا تھا۔ جب فیصلہ کا وقت آیا تو سب جانور چاہتے تھے کہ بھیڑیے کو سزا دی جائے، لیکن چمیلی نے کہا معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ شیر سنگھ نے بھیڑیے کو معاف کر دیا۔ بھیڑیا شرمندہ ہوا اور سب جانور اپنی طاقتیں واپس پا کر خوشی سے رہنے لگے۔ اس دن کے بعد جنگل میں امید، امن اور بھائی چارے کا آغاز ہوا اور سب نے طے کیا کہ آئندہ کوئی اپنی خواہش کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔